اللہ نے وارننگ دی، فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گی، اور نہ ہی کسی جان کی طرف سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی جان کو کسی قسم کی شفاعت فائدہ دے سکے گی، اور نہ کی جا سکے گی۔ تو یہاں پہ وارننگ ہے کن کو؟ بنی اسرائیل کو، کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے آخری نبی پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو تمہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تمہاری نسبت بچا نہیں سکے گی، تمہیں تمہارے یہ نعرے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ چیز تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو آخری نبی پہ ایمان لے آؤ، ورنہ روز قیامت نہ شفاعت کے ذریعے بچ سکو گے، نہ کوئی نفس تمہارا بوجھ اٹھائے گی، اور نہ ہی تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے۔ یوما یہاں پہ موصوف ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی انسان کسی انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ رب العزت سورہ لقمان کے آخر میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد اپنی اولاد کو فائدہ نہیں دے سکے گا، اور کوئی اولاد اپنے والد کو فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ والد اپنی اولاد کو فائدہ نہیں دے سکے گا اور اولاد اپنے والد کو فائدہ نہیں دے سکے گی، بلکہ صورتحال وہ ہوگی جو اللہ نے سورہ عبس کے آخر میں بیان کی ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان اپنی بیگم سے اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سے بچ جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی بھی انسان کسی انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس کی طرف سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن مال کام نہیں آئے گا، مال جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا، مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی قسم کی شفاعت کوئی فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ فما تنفعها شفاعۃ الشافعین، کہ اس دن انسان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم قرآن حکیم کی دیگر نصوص پہ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ غور کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت شفاعت ہوگی، اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی قسم کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی کافر ہوگا تو اسے کسی قسم کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جب کوئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا کسی اور نبی پہ ایمان نہیں لائے گا، یا کسی فرشتے پہ ایمان نہیں لائے گا، یا تقدیر پہ ایمان نہیں لائے گا، یا آخرت پہ ایمان نہیں لائے گا، کافر ہوگا، تو کافر کو کسی قسم کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، توحید پہ ہوگا، رسالت پہ اس کا ایمان ہوگا، آپ کو آخری نبی مانتا ہوگا، ایمانیات کے معاملے میں پاس ہو گیا، البتہ اس نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، اس کے نام اعمال میں بڑے بڑے گناہ ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو شفاعت فائدہ دے گی اگر اللہ رب العزت چاہیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں وعدے کیا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا۔ اور یہاں اس عقیدے میں معتزلہ نے جو عقل پرست ہیں
انہوں نے غلطی کی، انہوں نے شفاعت کا انکار کیا، اور آج بھی کئی لوگ ان کے افکار سے متاثر ہیں اور وہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں مولانا امین احسن اصلاحی بھی ہیں، اور وہ لوگ جو ان سے متاثر ہیں وہ بھی اسی عقیدے پہ قائم و دائم ہیں، جبکہ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ روز قیامت مومنین کی شفاعت کریں گے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، مومنین کی شفاعت کریں گے اللہ کے فرشتے، مومنین کی شفاعت کریں گے دیگر مومن، تو یہ شفاعت روز قیامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت ممکن ہو سکے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو جو ایمان کے معاملے میں پاس نہیں ہو سکیں گے ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا، انہیں کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔